بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، کیونکہ ہم نیشنل لیول کے ویلفیئر کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جتنے لوگوں تک آپ یہ بات ہماری پہنچائیں گے اس میں آپ کا بھلا ہوگا، قوم کا بھلا ہوگا، پاکستان کا بھلا ہوگا۔ آج ہمارے انویٹیشن پہ ایک نہایت خوبصورت شخصیت اور جانا پہچانا نام جناب ظفر بختاوری صاحب، جو نیشنل لیول پہ بزنس کمیونٹی میں اور سفارتی سطح پر اور پولیٹیکل لیول پہ ہر جگہ ان کا نام جانا جاتا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور جو اکنامک کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں، اس پر ہم ان سے آج پوچھیں گے، ان کے خیالات جانیں گے اور ان کو سوال کریں گے، اور ان کی جذبات آپ سنیں گے کہ یہ پاکستان سے کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ اپنی سوچ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارا پروگرام آپ آخر تک دیکھیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ظفر بختاوری صاحب کا جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے یہ تعارف میں کرا دوں کہ یہ اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، یہاں ان کی رہائش ہے، اور یہ ڈی واٹسن گروپ کے چیئرمین ہیں، اور ڈی واٹسن چین آف فارمیسیز کے یہ چیئرمین ہیں، اور یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے فارمر جو ہیں پریزیڈنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس آل پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی، فارمر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سفارتی حلقوں میں بھی جانا پہچانا نام ہے۔ یعنی پاکستان میں اسلام آباد میں موجود جتنے سفارتکار ہیں سب ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور ان کی شرافت اور ان کی اسٹریٹ فارورڈنس سے سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو بختاوری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر، اور آپ کے لیے کچھ اکانومی سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ ہم آپ سے کریں گے، تو آپ کے خیالات ہم سنیں گے۔ پہلے آپ ہمارے ناظرین سے سلام دعا کر لیں، تو پھر آپ اپنے سوال شروع بہت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صداقت مرزا صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے اکٹھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کی آج سے کوئی 15-16 سال پہلے، اور آج ہم دوبارہ یہاں اکٹھے ہیں، اور وہ بھی ایک اچھے موضوع پہ کہ آج ملک جس معاشی بحران سے ہے اس پہ ہر شخص کا ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایک بات بالکل مسلمہ ہے کہ پاکستان اس وقت ان اے ویری سیریس اینڈ ڈیپ اکنامک کرائسس، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے، تو مجھے بھی اس ایشو پر بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہوگی۔ تو بختاوری صاحب، میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو بربادی میں پہنچی ہے، جو خرابی فیس کر رہی ہے، اس میں کیا عوامل ذمہ دار ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا صاحب، یہ بہت مشکل کویشچن ہے، تو اگر مجھ سے آپ یہ ڈائریکٹلی پوچھیں گے تو میں تو کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کا ہر بندہ جس کے ہاتھوں میں اس ملک کا اقتدار رہا ہے، اور جس نے بھی اس ملک پہ رول کیا ہے، اور جس نے بھی اس ملک کی معاشی پالیسیاں بنائی ہیں، وہ اس ملک کی معاشی تباہی اور بحالی کا جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ان شارٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی ہمارا وزیر خزانہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یا تو سینیٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی بظاہر تو بڑی عام سی بات ہے، لیکن جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے اس نے جا کر عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے، اس نے جا کر عوام کی مینڈیٹ کو دوبارہ لینا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کوئی ایسی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتا جس سے اس کو یہ خوف ہو کہ یہ ادراک اس کو ہوتا ہے کہ یار میں نے عوام کے پاس جانا ہے پھر ووٹ لینا ہے۔ تو ہماری جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، جو ہماری جب جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو یا کوئی بھی غیر جمہوری حکومت بھی ہو، تو وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ بھٹو کا ڈاکٹر مبشر حسن ہو، وہ بھی 6 مہینے رہا،
چاہے وہ عمران خان کا اسد عمر ہو، وہ بھی 4 مہینے رہا، اور پھر آ کے ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں یا سینیٹر آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر میں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب پہ ڈالتا ہوں، تاکہ کسی نے بھی اس ملک کی سیدھی معاشی پالیسی نہیں بنائی. اچھا، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، پولیٹیشنز، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو بہت پرکشش اور بڑے ہی خوبصورت انجینئرڈ کہیں سے بنوا کے وہ پرکشش نعرے لاتے ہیں. جیسے بھٹو نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان، جیسے عمران خان نے نعرہ دیا تھا یہ نیا پاکستان اور نوکریاں اور درخت اور الا بلا بہت کچھ دیا تھا، اور ضیاء الحق نے نعرہ دیا تھا اسلام کا، اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کے یہ ووٹیں لے لیتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر یہ وہ نعرے بھول جاتے ہیں، یہ اپنی ذات کے معاملات سلجھانے میں، اپنے خاندان، اپنے بچے، ان کو سیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. قوم سے کیے گئے وعدے یہ بھول جاتے ہیں، قوم کا کام نہیں کرتے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی رائے سے تھوڑا سا ڈفر بھی کروں گا. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اور جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ اس نے نعرہ جو بھی لگایا ہو، لیکن بظاہر اور در حقیقت بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کا لیڈر ہے، وہ ایک حلقے کا لیڈر نہیں ہے، وہ کچھ عوام کو ڈیلیور کرے. لیکن ہمارا ملک ایک ایسی سچویشن میں ہمیشہ سے رہا ہے، جس وقت سے یہ ملک بنا ہے پچھلے 75 سالوں میں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا آ رہا ہوں کہ پاکستان جو ایک معاشی بحران سے دوچار ہے، اور ہر حکومت ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت اس معاشی بحران سے باہر نکل نہیں سکی. دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کا دور تھا، میں بھی اس وقت ینگ تھا شاید، اس وقت کے جو حزب اختلاف کے لیڈر تھے سردار بہادر خان، تو جب انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا تو انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دور جو تھا وہ بنگلہ دیش کے قیام پہ جا کر ختم ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا. اسی طرح سے ہر دور جو ہوتا ہے، ہر کا پس منظر جو ہوتا ہے خرابیوں کا، وہ معاشی بدحالی ہے. اور جب تک ہم اس ملک کو معاشی طور پر سٹیبل نہیں کریں گے اور ایک ایسی معاشی پالیسی ترتیب نہیں دیں گے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران، چاہے وہ، میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا یا وہ عمران خان تھا یا نواز شریف تھا، وہ مکمل طور پر بااختیار نہیں تھے اس ملک کی معاشی پالیسیاں بنانے میں. اور جب بھی کسی لیڈر نے معاشی طور پر خود مختار ہو کر اس ملک کی پالیسی بنانے کی کوشش کی تو نتیجتاً اس کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جواب سے مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی پولیٹکس کی جو بھاگ دوڑ ہے، وہ کوئی ایسی عالمی طاقتیں ہیں ان کے پاس ہے کہ ہم اپنے معاملات سنوارنے میں یا ڈیسائیڈ کرنے میں کلی طور پر اختیار نہیں رکھتے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے. میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، ابھی ہماری اب دیکھیں نا، ابھی مثال کے طور پر اسحاق ڈار جو ہے، میں ابھی کی بات کرتا ہوں، وہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی مرضی کی معاشی پالیسی لے کر آگے بڑھیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو ڈالر ہے اس کو وہ منجمد رکھیں، کیپ کریں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ تیل اور بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں نہ بڑھائیں، لیکن ان کا حال بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے اسد عمر کو ہوا. کیونکہ اسد عمر نے بھی یہ پوری کوشش کی کہ یہ ساری کوششیں اس نے بھی کی، اور پھر جب وہ اس میں ناکام ہوا تو پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا مجبوراً، اور ابھی اس کی ان کی شرائط بھی ماننی پڑی. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی مجبور ہو کر الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کو IMF کی اور ورلڈ بینک اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی پالیسیاں جو ہیں ان کو اتفاق کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک جیوگرافیکلی بہترین ویل لوکیٹڈ کنٹری ہے،
جس میں 4 یا 5 موسم ہیں اور جس کی سوائل بڑی زرخیز اور بڑی اچھی ہے اور دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام اس میں ہے اور دریا بھی بڑے ہیں. اور یہ کسی زمانے میں پاکستان خوراکیت کے مسئلے میں ایگریکلچر پروڈیوس میں خود کفیل تھا، لیکن یہ رفتہ رفتہ جو ہے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ڈراپ ہوتی گئی، جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک بھارت اور بنگلہ دیش جو ہے ان کی پر ایکڑ ہیلڈ جو ہے وقت کے ساتھ بڑھتی گئی اور بھارت میں ایک ازدحام ہے آبادی کا. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں، ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے اور ہمارے ہمسائے خطے کے ممالک جو ہیں باقی جو ہے ترقی کر رہے ہیں؟ ان کے کازز کیا ہیں؟ میرا صاحب دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے یہ جو پنجاب ہے، یونائٹڈ پنجاب جو تھا، جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے اور جو انڈیا کا حصہ ہے، یہ پنجاب پورے انڈیا کو جو ہے نا اس کی جو خوراک کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرتا تھا. جی. آج بھی جو وہ پنجاب جو انڈیا کے اندر ہے وہ پورے انڈیا کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ ہمارا جو پنجاب ہے یہ اس میں ناکام ہو چکا ہے. ہماری زمین بھی زرخیز ہے، 5 دریاؤں کی سرزمین ہے. آپ دیکھیں کہ تاریخی طور پر یہ جو خطہ ہے پنجاب کا، یہ ہزارہا سال سے ایک خوشحال خطہ رہا ہے، ایک زرخیز خطہ رہا ہے. کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے وہ علاقے خوشحال ہوتے تھے جہاں زمین زرخیز ہوتی تھی، جہاں کیونکہ آج سے کچھ 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے جو سورس آف پروڈکشن ہوتی تھی وہ زمین ہوتی تھی. اس کے علاوہ نہ انڈسٹری ہوتی تھی، نہ اور کوئی چیزیں ہوتی تھیں. تو اس زمانے کے اندر بھی جو پنجاب تھا وہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے اور اپنی لینڈ کی پروڈکشن کی وجہ سے خوشحال تھا. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہزارہا سال سے ہمیشہ جو ٹرائب تھے پوری دنیا سے ادھر ادھر وہ اس پہ حملہ آور ہوتے رہے، افغانستان کے راستے اور دیگر راستوں سے. اور پہلا حملہ جو تھا وہ جو تاریخ میں ریکارڈڈ ہے وہ آرینز نے کیا. اور یہاں اسی طرح سے پھر ہمارے وسط ایشیا سے بھی لوگ آتے رہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک زرخیز زمین تھی اور اس زرخیز زمین کے جو فوائد تھے، مالی فوائد تھے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیشہ فاتح جو تھے یہاں آتے رہے اور اس خطے کو اس جو ہے اپنے زیر نگین کرتے رہے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس مٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ بڑی زرخیز زمین ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے، کنٹینیویشن آف پالیسیز نہیں ہے. اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ہم اگر خود مختار ہوں تو شاید ہم کریں. ہم نے اپنی ایگریکلچر پالیسی صحیح نہیں بناتے. اگر ہم صرف ایگریکلچر پر ہی فوکس کر لیں، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو معاشی بحران ہے اس کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر ہے وہ کم از کم 5 ارب ڈالر کی ہماری جو امپورٹ ہے وہ ایگری پروڈکٹس کی ہے. جیسے ہم ویٹ بھی کچھ باہر سے لے رہے ہیں، دالیں لے رہے ہیں، فروٹس بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح سے آئل ہے، ایڈیبل آئل آ رہا ہے، فروٹ بھی آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس پہ بین لگانا چاہیے کہ کوئی بھی فوڈ کا جو آئٹم ہے اس کے اندر ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اپنی سیلف سفیشنسی کرنی چاہیے. اور ہماری جو رائس ہے، کاٹن ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کی ایکسپورٹ پہ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. تو یہ تو ہم امپورٹس کو کم کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ ایگریکلچر کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو لانگ ٹرم پلاننگ میں آتی ہے، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. تو ایگری کے ذریعے سے، کیونکہ آپ نے زراعت کی بات کی ہے، فوڈ کی بات کی ہے، تو یہ تو امیڈیٹ سلوشن ہمارے پاس شارٹ ٹرم سلوشن ہے. تو بختیاری صاحب، آپ کی بات سے سوال آگے جڑ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے پالیسی میکرز کا ذکر کیا، تو پالیسی میکرز نے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جو یعنی کسان ہے، جو زراعت سے منسلک انویسٹر ہے، اس کو کاسٹ آف پروڈکشن آف کراپ جو ہے وہ اپنی لاگت سے زیادہ جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے اس کو. اگر اس کو کچھ بچے گا تو وہ اس کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ کاشت کرے گا. دالیں، ویٹ ہو گئی، چاول ہو گئی، گنا ہو گیا، کاٹن ہو گیا. تو یہ اس میں زیادہ رول ہے اس کا پیسٹی سائڈز کا، کیڑے مار ادویات کا، اور کھادوں کا، اور بیج کا، اور بجلی کا.
یہ ساری چیزیں جو مہنگی کر دی گئی ہیں اور ایک ایسا غلط نظام سسٹم رائج کر دیا گیا ہے جس پر مافیا بیٹھا ہے، اس مافیا کی وجہ سے جو ہے وہ کسان سفر کر رہا ہے اور ہماری ایگریکلچر فیلڈ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ کیا یہ کازز ٹھیک ہیں؟ دیکھیں وہ کسی حد تک پارشلی آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن جب تک ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے، ایگریکلچر پالیسی نہیں بنائیں گے، اور اس ایگریکلچر پالیسی میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کھاد جو ہے نا وہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارا بہت بڑا ذریعہ مبادلہ جو ہے وہ کھاد کی جو ہے امپورٹ پر ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسی پہ ایک چیز پر فوکس کر لیں اور اپنی کھاد جو ہے پاکستان میں بنانی شروع کر دیں، بس دیکھیں نا پاکستان ایران جو ہے گیس پائپ لائن ہے، اگر ہم اسی کی تکمیل کر لیں تو اس سے ہم جو کھاد ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ تو گیس سے بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں، مطلب کہ پانی ہمارا وافر ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے کالا باغ ڈیم ہم نے بنایا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے بننے بھی نہیں دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، آپ چین جائیں دنیا میں دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے ایگریکلچر کو بلڈ اپ کیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی زمین جو ہے اس کو بھی قابل کاشت بنایا ہے، ڈیم بنائے گئے ہیں، پانی کو ذخیرہ کیا گیا ہے۔ تو بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس میں ہم نے لانگ ٹرم پالیسیاں کرنی ہیں، ہم نہیں کر رہے، جب تک نہیں کریں گے ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے۔ میں چونکہ ریسرچ ورک بہت زیادہ کرتا ہوں تو آپ سے میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ میری ریسرچ کے مطابق پاکستان میں صرف 2 بڑے ڈیم ہیں، لارج ڈیم، اور باقی چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں جیسے ہاف ڈیم ہو گیا، راول ڈیم ہو گیا، یہ تو لوکل شہروں کو پانی سپلائی کرنے کے لیے۔ بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا 2 ہی ہیں۔ انڈیا میں 5000 ڈیم ہیں، یہ اٹ از اوپن ٹو ایوری بڈی۔ اور چائنا میں 22,000 ڈیم ہیں، 22,000 ڈیم، اور امریکہ میں 40,000 ڈیم ہیں۔ آپ اندازہ کریں دنیا کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں۔ ہم نے ایوب دور کے بعد کوئی ڈیم ہی نہیں نہ بننے دیا، نہ قوم نے اتفاق کیا، اور ہمارے درمیان جو لڑائیاں اور جو اپنی ذات کی خود غرضی اور لالچ شامل ہے، اس کا شکار ملک ہو رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وجہ سے ڈیم نہیں بن رہے، ڈیم نہیں بنیں گے تو ایگریکلچر ترقی نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ درست ہے کہ عالمی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جو ایجنٹ ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے عالمی سطح پر کہ پاکستان کو اکنامکلی کمزور رکھا جائے، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ ہمارے پاس امداد کے لیے آئے گا، جب امداد کے لیے آئے گا تو پھر ہم اپنی شرائط اور اپنی باتیں منوائیں گے، جیسے کہ اب IMF کہہ رہا ہے کہ اپنی فوج کام کریں، اور کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں وہ سرنڈر کریں۔ تو یہ ایک عالمی ایجنڈے کی ایک سازش ہے جس وجہ سے پاکستان کو اکنامکلی کمزور رکھا گیا۔ آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ میرا صاحب میں آپ سے مور دین 200% جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ماشاءاللہ بہترین صلاحیتوں کی حامل ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو اب جو ہے نا شکست جو ہے نا وہ ملیٹریلی نہیں دی جا سکتی۔ جی جی جی۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو یہ پوری دنیا کی جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے جو پاکستان کی تخلیق جو تھی، جو نظریہ پاکستان تھا، وہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ یہ جو قلعہ ہے یہ مضبوط ہوگا، پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے، نہ صرف انڈیا کے اندر جو مسلمان رہ گئے ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہوگا۔ جی۔ تو یہ تھریٹ جو ہے، مطلب کہ یہ ہمیشہ سے دنیا نے اور اسلام کی دشمن قوتوں نے اس کو فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ویک رکھا جائے، کمزور رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور پاکستان آج بھی اس حوالے سے انتہائی مضبوط ہے۔ لیکن ہم معاشی طور پر بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم بہت تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم آج IMF کی شرائط ماننے پر مجبور ہیں
اسی طرح خدا نہ کرے کل ایک ایسا دن آئے کہ وہ ہمیں ایسی شرائط دیں جو ہمارے لیے جو ہے نا ذلت کا باعث ہوں، پریشانی، اور ہماری جو ہے نا جو حرمت ہے، توقیر ہے، عزت ہے پاکستان کی، اس پہ ہمیں کہیں سودا نہ کرنا پڑ جائے۔ اچھا، یہ اگلا سوال یہ آپ سے کہ کیا یہ درست ہے کہ ہمارا سی پیک جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور جو ہمارے ملک میں ایک ریولوشن لا سکتا تھا، اکنامک ریولوشن، اور ہمارا سی پیک بھی بند ہے اور ہمارا بھاشا ڈیم پروجیکٹ بھی پچھلے 2 سال سے بند ہے، اور یہ ان دونوں پروجیکٹس کا بند ہونا جو ہے یہ بھی عالمی سازش کا ہی ایک شاخسانہ ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل بجا ہے کہ جب چین جو ہے اس نے جو سی پیک ہے اس کے دنیا کے اندر جو اس نے اپنا ایک تو اکنامیکل پاور وہ بنا ہے، اس کے بعد جب بھی کوئی پاور اکنامیکل پاور بنتی ہے تو پھر وہ ایک پولیٹیکل پاور بننے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ جی، تو چین نے جب اپنی اکنامیکل پاور کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ جانا تھا پولیٹیکل پاور کے لیے، تو اس نے اس طرح کے ڈیفرنٹ ون بیلٹ ون روڈ کے اس نے ڈیفرنٹ منصوبے جو تھے، جی، او بی آر جو تھے، وہ ون بیلٹ ون روڈ والا، تو اس پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کا ایک جو پرائم پروجیکٹ تھا وہ سی پیک تھا، جو چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے جو چین کو یہ سوچ تھی، اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تو ہمارا بہت درینہ ساتھی ہے، بہت دوست ملک ہے، ہم نے ہر مشکل وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جی، تو یہاں تو ہمیں بالکل سٹیٹ مطلب ہم سیدھے آگے بڑھیں گے اور یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے مکمل ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے پھر کنیکٹیویٹی جو ہے چین کی نہ صرف گرم پانیوں تک ہوگی، نہ صرف خلیج تک ہوگی، عرب ممالک تک ہوگی، یورپ تک جائے گی، اور یہ سینٹرل ایشیا اور یہ ساری جو، تو اسی طرح کے اور پروجیکٹ تھے اس کے ون بیلٹ ون روڈ کے، جو جس میں سے ایک برما جو ہے میانمار کی طرف تھا، پھر ایک دوسرا جو انڈیا کی طرف ہے، پھر اس طرح کے اور دنیا میں اس کے 6-7 پروجیکٹ ہیں، یورپ کی طرف، رشیا کی طرف۔ تو یہ جو اس کا پرائم پروجیکٹ تھا پاکستان والا سی پیک والا جو ہے، اسی پہ اس کو جو پریشانی ہوئی ہے، تو چینی کافی جو ہے نا، میں کیونکہ جانتا ہوں، میرے بھی بڑے دوست ہیں، تو وہ اتنے خوش نہیں ہیں پاکستان سے، اور ابھی جو سچویشن ہے پاکستان کی اکانومیکل، اس میں ہمیں جو چین سے توقعات تھیں، اور اس طرح سے اب چین نے بھی ہمیں یہ کہا کہ پہلے آپ IMF کے پاس جائیں، وہاں سے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ بھی اب ایک حد سے آگے پاکستان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے چین کو مایوس کیا، جی، اور یہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے سب سے زیادہ جو ایک، کیونکہ ہم نے ٹرکی ہے، ہمارے جو انسیسٹرز ہیں، ہماری جو حکومتوں نے جہاں بہت ساری خرابیاں کی ہیں، اس میں انہوں نے ایک جو اچھا کام کیا ہے پچھلے 75 سالوں میں، کہ انہوں نے چین کے ساتھ ہماری دوستی کو قائم و دائم رکھا ہے، جی، ترکی کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے اس کو قائم و دائم رکھا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو دوستی تھی اس کو بھی انہوں نے مضبوط بنایا ہے۔ جی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 4-5 سالوں کے اندر ہم اس محاذ پر بھی ہم نے جو ہے نا وہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، اور ہم نے ان تینوں ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے اس کے اندر وہ جو تھی گرم جوشی جو تھی، اس کو میں کہوں گا گرم جوشی جو ہے وہ اب کسی حد تک آپ کا مطلب ہے کہ وہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں؟ جی، بالکل صحیح کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا، آپ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور انسان ہیں۔ یہ بھی ایک ایلیمنٹ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں اور ہمارے پولیٹیشنز میں بہت سارے فارن ایجنٹس بھی ہمارے ہی لوگ بن گئے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو پیچھے چھوڑ کے وہ فارن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے مختلف اداروں کے اندر موجودگی جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ دیکھیے، میں جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہر شخص کے کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور پھر قومی مفادات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ذاتی مفادات ہیں لوگوں کے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور لوگوں کے ذاتی مفادات کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کریں۔ مثال کے طور پر آج اس ملک کا ہر بیوروکریٹ جو ہے، ہر وہ بندہ جس کے پاس وسائل ہیں،
وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا لندن میں جا کر پڑھے، امریکہ میں جا کر پڑھے، اس کی ڈائریکشن ویسٹ کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی اس ڈائریکشن کو چینج کریں. اگر ہم نے اپنی فارن پالیسی میں چینج لانا ہے، اکنامک پالیسی میں چینج لانا ہے، تو ہم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی چینج لانا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم راتوں رات ایک بلب جو ہے اس کے سوئچ کو آن کریں اور آف کریں. اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کرنی چاہیے. اور ہماری جو قوم ہے، ہماری جو یوتھ ہے، آج جو ہمارا نوجوان ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے، اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے، برطانیہ کا ویزا لگ جائے، یورپ کا ویزا لگ جائے اور وہ وہاں چلا جائے. انہیں وہاں پہ آزادیاں نظر آتی ہیں، وہاں پر ان کے زندگی بھی ان کو بڑی خوشگوار نظر آتی ہے. پاکستان جو ہے وہ اب ان کا آئیڈیل نہیں رہا. تو یہ ہماری نسل جو ہے، جس نسل سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس میں بھی ناکام رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نئی نسل کے لیے آئیڈیلائز نہیں بنایا. جی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپنی نئی نسل کو آئیڈیلائز کریں. اب میرے بچے ہیں دونوں، تو میرے بچوں نے پوری دنیا گئے ہیں، امریکہ گئے، لندن گئے. ان کا بھی ایک وقت یہ خیال تھا، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کر پڑھیں. تو میں نے ان کو کہا بیٹا دیکھیں، آپ نے کون سا کوئی نوکری کرنی ہے، آپ نے ماسٹر کرنا ہے، یہاں سے کریں، باقی آپ اس کے بعد دنیا بھر گھومیں. ابھی وہ گئے ہیں. میں نے کہا جاؤ دیکھو کہیں تمہیں فیزیبل لگتا ہے کاروبار کرنا تو بے شک کرو جا کے. ساری دنیا گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا کہ ڈیڈی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہترین وسائل مواقع پاکستان کے اندر ہیں کاروبار کے، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. پریشانیاں ضرور ہیں، پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں، بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہے، مطلب کہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس ملک کے اندر کاروباری بندے کی عزت نہیں ہے، بزنس مین کو آئیڈیلائز نہیں کیا جاتا، بزنس مین رول ماڈل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا. جی. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے اندر بزنس مین کو عوام کا رول ماڈل بنائیں. اور جب ایک بزنس مین اس ملک کی خارجہ پالیسی بنائے گا، جب ظفر بختیوری اس ملک کی ایز اے بزنس مین خارجہ پالیسی بنائے گا، تو وہ اس ملک کے بہترین مفاد میں ہوگی. جب ظفر بختیوری جیسا بزنس مین، میں یا کوئی بھی بزنس مین اس ملک کی کامرس پالیسی بنائے گا، فائنینس پالیسی بنائے گا، تو یہ ملک کیوں نہیں آگے بڑھے گا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس قوم کے جو آئیڈیلائزم ہے اس کو چینج کریں، بزنس مین کو آئیڈیلائز کریں، اس قوم بزنس مین کو آئیڈیلائز کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو ترقی کا راز اسی ایک بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہم جو کھلاڑی ہوتے ہیں، سپورٹس مین ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم جرنیلوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم بیوروکریٹس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم جرنیلز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کریں آئیڈیلائز، لیکن اس میں ایک بزنس مین کو بھی آئیڈیلائز کریں. آخری سوال یہ ہے، بڑی اچھی ایڈوائز آپ نے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا آخری سوال ہی آپ سے یہ تھا کہ آپ ایڈوائز کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایڈوائز دے دی. اور اب لاسٹ کویشچن یہ ہے آپ سے کہ ان شارٹ 2-3 لفظوں میں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں فوری طور پر ہمیں ان حالات میں درکار ہیں، اکنامک کرائسس میں کیا کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے، شارٹلی بریفلی بتائیں. دیکھیں اس میں فوری طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹ پالیسی ہے اس کو ہم دوبارہ ری وزٹ کریں. اور ایک تو ہم نے امپورٹ پر بالکل ہی بین لگا دیا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے ملک کا 3-4 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف ہم کارز کی امپورٹ پر لگاتے ہیں، وہ نا اس کو بند کریں. ہماری جو بجلی کی جو ہماری جو انرجی ہے اس کی اوپر جو ہماری کاسٹ ہے، ہم دیکھیں دنیا کا یہ پاکستان بدقسمت ترین ملک ہے کہ پانی کے وسائل ہونے کی بجائے ہم جو ہے نا فرنس آئل سے بجلی پیدا کرتے ہیں. جس ملک میں تیل نکلتا ہے سعودی عرب، وہ بھی اتنی زیادہ بجلی فرنس آئل سے پیدا نہیں کرتا. تو ہمیں نے اپنی بجلی جو ہے اس کو شفٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو سولر پر لے کے جائیں، کول پر لے کے جائیں اور پانی سے بجلی پیدا کریں. اور یہ فرنس آئل جو ہے، اسی طرح سے ہمارے جو ریمیٹنس باہر سے آتی ہیں، اس وقت ہماری مور دین $30 بلین کی ریمیٹنس ہے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں پالیسیاں بنائیں. اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے فوری طور پر اس کے اوپر ایسے انسینٹیو دینے چاہیے ایکسپورٹرز کو، بزنس مین کو، کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. تو امیڈیٹ تو یہ ہے نا، یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہیں، پھر میڈیم ٹرم پالیسی ہیں، پھر لانگ ٹرم پالیسی ہیں. تو اس طرح کی پالیسیاں بنا کر پاکستان کو معاشی طور پر باہر نکالا جائے اس دلدل سے، اور پھر ایک معاشی آزادی کے ساتھ قوموں کے اندر اپنے ایک باوقار مقام کے ساتھ، اور اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ایسا بنایا جائے کہ ہم لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں،
ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. جی جی افغانستان آج ہمارے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات وہ اتنے خوشگوار نہیں ہیں. چین کے ساتھ گرم جوشی ختم ہو چکی ہے. انڈیا ہمارا ویسے ہی دشمن ہے. تو جب تک اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کریں گے اور جو ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ دنیا میں جن علاقوں نے ترقی کی ہے ایک ملک کبھی بھی اکیلا ترقی نہیں کر سکتا. یورپ نے کولیکٹیولی ترقی کی ہے، آسیان ریجن ہے انہوں نے کولیکٹیولی ترقی کی ہے. تو پاکستان کو بھی کولیکٹیولی اپنے ریجن کے اندر، اس ریجن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا. بالکل اور صحیح، یہی شارٹ ٹرم بالکل پالیسی صحیح، ہے بالکل صحیح، آگے بالکل بڑھنے صحیح. کی. بہت بہت شکریہ بختیاری صاحب، آپ کے نہایت قیمتی اور قومی جذبے اور پاکستان کی محبت سے لبریز ہم نے خیالات سنے. ناظرین محترم، امید ہے کہ بختیاری صاحب کے خیالات ہماری قوم کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے بڑے ویلیوبل ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی خیر ہو، آپ کے بچوں کی خیر ہو اور پاکستان سلامت رہے، پاکستان شاد و آباد رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.